جب ماں قاتلہ بن جائے، آشنا درندہ بن جائے اور معصوم بچوں کی لاشیں قبرستان سے ملیں تو صرف عدالتی پیشیاں نہیں، عوامی انصاف کا مطالبہ جنم لیتا ہے۔ 27 جولائی کی صبح سورج کچھ اس طرح طلوع ہوا جیسے وہ خود بھی اس دھرتی پر ہونے والے ظلم کو دیکھ کر شرمندہ ہو۔ سیالکوٹ کے گاؤں بھیکو چھور کے قبرستان سے 2 معصوم بچوں کی خون میں لت پت لاشیں برآمد ہوئیں۔ 6 سال ام کلثوم اور 3 سالہ وارث، جن کے چہرے مسکراہٹ کی بجائے اب خاموش اذیت بن چکے تھے، جن کے ننھے جسم اینٹوں سے مسل دیے گئے تھے، جن کی روحیں چیخ چیخ کر پکار رہی تھیں کہ ہمارا قصور کیا تھا، مگر قصور صرف اتنا تھا کہ ان کی ماں ندار بی بی ماں کہلانے کے قابل نہ رہی تھی۔ وہ ایک ایسی درندہ صفت عورت نکلی جس نے نہ صرف اپنے بچوں کا قتل کروایا بلکہ اپنی ہوس اور جھوٹی عزت بچانے کے لیے انہیں قبرستان کی مٹی میں دفن کر دیا۔ یہ وہ ماں تھی جو کبھی ان بچوں کو گود میں لوریاں سناتی تھی، مگر 26 جولائی کی شام جب ام کلثوم نے اپنی ماں اور اس کے آشنا فاروق کو کمرے میں برہنہ حالت میں دیکھ لیا تو ماں نے ممتا کا گلا گھونٹ دیا۔ فاروق، جو گاؤں کے نمبردار کا بیٹا ہے، ایک ایسا بھیڑیا تھا جس نے جسم کی بھوک مٹانے کے لیے معصوم جانوں کو نگل گیا۔ دونوں نے مل کر منصوبہ بنایا کہ اگر راز فاش ہو گیا تو رسوائی ہوگی، لہٰذا ان بچوں کو مارنا ہی حل ہے۔ اسی رات ندار بیوی نے بچوں کو کریانہ سٹور بھیجا اور فاروق کو اطلاع دی کہ وہ بچوں کو ساتھ لے گیا۔ رات بھر انہیں گاؤں کے گرد گھماتا رہا اور جیسے ہی اندھیرا مکمل ہوا انہیں قبرستان لے جا کر اینٹوں سے ان کے سروں کو کچل دیا۔ صبح پورے گاؤں میں کہرام مچ گیا، لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن ماں وہ تو قاتلہ ہو کر بھی لاشوں پر مگرمچھ کے آنسو بہاتی رہی، روتی، بین ڈالتی اور ہمدردی سمیٹتی رہی۔ مگر جب پولیس نے تفتیش کے شواہد اکٹھے کیے اور شک کا دائرہ تنگ ہوا تو سچ سامنے آ گیا۔ ماں اور آشنا دونوں نے اعتراف جرم کر لیا۔ گاؤں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ ندار بی بی جسے محلے کی عورتیں غم زدہ سمجھتی رہیں، قاتلہ نکلی۔ وہ فاروق، جسے سب معصوم سمجھتے تھے، حیوان بن کر سامنے آیا۔ پولیس نے دونوں کو گرفتار تو کر لیا، عدالت میں پیشی بھی ہو گئی، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ان بچوں کے خون کے بدلے میں صرف عدالتی کارروائی کافی ہے؟ کیا وہ ماں جو بچوں کی لاش پر بین کر رہی تھی جیل میں سہولت سے زندگی گزارے گی؟ نہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ایسے درندوں کو چوراہوں پر لٹکایا جائے، ان کے جسم اینٹوں سے اسی شدت سے پیٹے جائیں جیسے انہوں نے بچوں کو مارا، ان کے چہرے ننگے کیے جائیں، ان کی تصویریں ہر گلی کی دیوار پر چسپاں ہوں کہ یہ ہیں قاتل ماں اور درندہ عاشق، تاکہ معاشرہ کانپے، تاکہ ہر ماں یہ فیصلہ کرے کہ وہ محبت بنے گی یا موت، تاکہ ہر مرد یہ سوچے کہ وہ عزت بنے گا یا بھیڑیے کا روپ لے گا۔ یہ وقت محض مقدمے بازی کا نہیں، یہ وقت انصاف کی گلی میں انصاف کا خونی پرچم بلند کرنے کا ہے، ورنہ کل ہر قبرستان میں ام کلثوم اور وارث جیسے معصوم دفن ہوں گے اور ہم صرف ماتم کرتے رہ جائیں گے۔ یہ تحریر صرف واقعے کی داستان نہیں، یہ چیخ ہے، صدا ہے، درد کی ایسی شدت ہے جسے اگر نظر انداز کیا گیا تو یہ سماج انسانوں کو نہیں درندوں کا جنگل بن جائے گا۔ ڈاکٹر مرزا ایم بی قمر، زمانہ نیوز، گجرات۔